Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the second episode of No Gain No Love, so let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में दिखाया जाता है कि 8 साल पहले जीवुक अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहा होता है। वो उससे कहती हैं कि आज तुम मुझसे मिलने यहाँ पर कैसे आ गए, और वो बताती हैं कि वो उसकी मॉम पे कितना गुस्सा है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ इन्वॉल्व हो गई जो उसे अपना सरनेम भी नहीं दे सका और जिसकी वजह से उसे ऑर्फनेज में रहना पड़ रहा है। लेकिन वो उसका भी कसूर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कहता है कि क्या मुझे भी इतनी ही प्यारी लड़की से शादी करनी चाहिए। उसकी दादी उसे कहती हैं कि ख़बरदार, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करना। वो आगे से कहता है, आप एक बात तो भूल ही गई, जो ऐसी लड़की जो सिगरेट ना पीती हो। और वो उसे गुस्से से देखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसकी दादी भी स्मोक करती थी। नेक्स्ट वही सीन दोबारा दिखाया जाता है जब जीवुक अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है और हेयोंग वहाँ पर आकर उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। वो कहती है उसे अपनी फेक शादी के लिए एक दूल्हे की ज़रूरत है, तो क्या वो दूल्हा बनेगा उसके लिए। वो हैरान होकर उसे देख ही रहा होता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि हेयोंग ने ड्रिंक किया हुआ है। वो उसे हैरत से देख रहा होता है और वो जवाब में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, तुम मुझे इतने रूड तरीके से क्यों देख रहे हो। वैसे हम ऐसा कर भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आखिर मुझ में क्या कमी है, तुम मुझसे शादी कर क्यों नहीं सकते हो। वो कहता है, मेरी ग्रैंडमा ने कहा था कि एक सुंदर और सुशील लड़की से शादी करना। वो कहती है, मैं हूँ सुंदर और सुशील लड़की। सुंदर और सुशील लड़की का मतलब ही हेयोंग है, तुम मुझसे शादी कर लो। तभी वो उसे एक सीन याद करवाता है कि आज से 6 साल पहले वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी और उसे कैसे डांट रही थी कि जब तक तुम सारी ज़िंदगी अपने मॉम के साथ रहे हो, जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीख जाते, तब तक किसी को डेट मत करो। वो ज़्यादा सारा सामान ख़रीदती है और उसे कहती है कि वो उसका एक्स इस सारे के लिए बिल पे करेगा। वो कहती है, उस दिन कैशियर तुम थे, अब क्या तुम मुझसे इस बात पे गुस्सा हो कि मैं उसे कैसे ट्रीट कर रही थी। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नेक्स्ट डे हेयोंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि उसे यीलिन का मैसेज आता है कि अगर वो फ्री है तो 1 मिनट के लिए आकर उससे मिले, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है उससे। वो कहती है ओके, और वो जाकर उससे मिलने लगती है कि उसकी सीनियर कोलीग उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। वो बताती है कि मुझे यीलिन का मैसेज आया था, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है ठीक है, मगर उससे बिगाड़ना मत, आखिर वो मैनेजर आन की वाइफ है। हेयोंग पूछती है कि आप आखिर ऐसे क्यों कह रही हैं, क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मगर किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। वो बताती है कि प्रेसिडेंट बुकयोंग और यीलिन की मॉम्स हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं, और साथ ही यीलिन और प्रेसिडेंट भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। हेयोंग उससे पूछती है कि अगर वो दोनों इतने ही क्लोज़ हैं तो उन दोनों ने शादी क्यों नहीं कर ली। वो कहती है क्योंकि मैनेजर आहान और यीलिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए। हेयोंग यीलिन से मिलने के लिए पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने क्या बात करनी थी। वो कहती है सब आ लें तो फिर मैं सब बताती हूँ। तभी वूजे वहाँ आ जाता है और यीलिन बताती है कि उन दोनों ने जो आइडिया सबमिट करवाए हैं वो बिल्कुल 90% तक एग्जैक्टली सेम है। कहती है वो जानती है कि ये दोनों पहले डेट कर रहे थे और इन्होंने यकीनन तभी अपने आइडियाज़ को शेयर किया होगा, मगर फाइनल सबमिशन से पहले वो अपने आइडियाज़ रीचेक कर लें, अदरवाइज़ बाद में उनके लिए मसला हो सकता है। हेयोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ये उसी का आइडिया होता है जो उसने वूजे को डेटिंग के दौरान बताया होता है। वो उसे विड्रॉ करने के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि तुमने सुना ही होगा, क्योंकि वो कभी भी सिंगल फीमेल को हायर नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो वो उसे धमकाने की कोशिश करता है, मगर वो बात नहीं मानती है। वो वहाँ से चला जाता है, मगर वो उसके पीछे जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ, वो भी एक ही मंथ के अंदर, तो इसलिए मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ। वो उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जाती है अपने डेस्क पर वापस और शादी की प्रिपरेशन की एक लिस्ट निकालती है और उन सब की तैयारी करने के बारे में सोचती है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो दूल्हा ही नहीं है। वो वापस जीवुक के पास जाती है और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है कि उसके लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है, मगर वहाँ पर इतना रश होता है कि वो उससे सही तरह से बात नहीं कर पा रही होती। वो वहाँ जितने बच्चे होते हैं उन सबको डांट कर वहाँ से निकाल देती है और फिर उससे कहती है कि मेरे लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। कहती है मैंने तो सिगरेट भी पीना छोड़ दिया, अब तो मुझसे शादी कर लो। वो कहता है कि उसी का साइड इफ़ेक्ट है। वो उसे सिगरेट की डब्बी देकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रास्ते में उसे एक पम्पकिन मार्केट के बारे में पता लगता है, जहाँ पर वो किसी भी किस्म की ऐड दे सकते हैं। अगले दिन वो अपने स्टोरेज रूम में जाकर वहाँ से अपने लिए शादी का कार्ड ढूंढती है
اس کے بعد وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ویڈنگ گیسٹ کی لسٹ بنانا شروع کر دیتی ہے. جب اس کی سسٹر کو پتہ لگتا ہے کہ وہ فیک ویڈنگ کر رہی ہے تو وہ بہت غصہ ہوتی ہے. وہ پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے, تم ایسے موم کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو, مگر وہ ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ کوئی بات نہیں سنتی. ہے یونگ اپنا مائنڈ بنا چکی ہے کہ وہ اسے یہ شادی کرنے بہت ضروری ہے. وہ اسے سمجھانے کی بہت دیر تک کوشش کرتی رہتی ہے, مگر ایٹ دی اینڈ وہ لڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. جا یونگ اس کے پیچھے اسے سمجھانے کے لیے آتی ہے, مگر سو یونگ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ اسے بھی وہاں سے موو آؤٹ ہونے کے لیے کہتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے ہے یونگ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تبھی جا یونگ کو یاد آتا ہے کہ کیسے اس کے پہلے دن موم اور ڈیڈ اس سے پیار کر رہے تھے, مگر ہے یونگ کو جب پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور بیٹی کو اٹھا کر گھر لا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اپنی موم سے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. جا یونگ واپس آتی ہے اور ہے یونگ کو سمجھاتی ہے کہ اس بار اسے پہلے معافی مانگنی ہوگی. وہیں سو یونگ کے بوائے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ سو یونگ کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے. اگلے دن ہے یونگ طرح طرح کے شادی ہال بک کرنے کے لیے جاتی ہے, جن میں سے ایک کی اسے کال آ جاتی ہے کہ وہاں پر ایک ویڈنگ کینسل ہو گئی ہے, تو وہاں پر وہ اپلائی کر سکتی ہے, جو کہ صرف 3 ہی ویک میں ہے. وہ بہت خوش ہوتی ہے اور جلدی سے وہاں پر جاتی ہے کہ اپنا فون وہیں پر ہی بھول جاتی ہے. تبھی سو یونگ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے چیٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے صوفے میں ایک ایئرنگ ملتا ہے, مگر وہ اسے پتہ نہیں لگنے دیتی ہے. تبھی اسے ایک کال آتی ہے. وہیں ہے یونگ جب اپنا کانٹریکٹ سائن کرنے لگتی ہے ہال کے ساتھ, تو اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ اپنا فون تو سب وے میں ہی بھول آئی ہے. وہ جلدی سے واپس جاتی ہے اسے واپس لینے کے لیے. جیسے ہی وہ فون لینے کے لیے پہنچتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی موم کے نرسنگ ہوم سے اسے بہت زیادہ کالز آئی ہوتی ہیں. وہ جلدی سے وہاں پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سو یونگ نے موم کو سنبھالا ہوتا ہے کسی طریقے سے. وہ دونوں مل کے انہیں کسی طریقے سے قابو میں کرتی ہیں اور پھر انہیں انجیکشن لگا کے سلا دیا جاتا ہے. سو یونگ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے ہمیں سے کسی کو یہ کیوں نہیں بتایا ہوا کہ موم ایک نرسنگ ہوم میں رہ رہی ہے. وہ کہتی ہے مجھے بھی خود ہی 1 سال پہلے پتہ لگا تھا. پہلے میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کنٹری سائڈ پر رہ رہی ہیں اپنے گھر میں, مگر پھر انہوں نے ایک دن مجھے کال کر کے کہا کہ وہ انہیں ڈائمینشیا اور وہ نرسنگ ہوم میں ہے. میں کبھی بھی یہ بات نہیں سمجھ پائی. وہ کہتی ہے وہ بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی, اس وجہ سے انہوں نے تمہیں نہیں بتایا. وہ کہتی ہے موم کے پاس نہیں پتہ کہ کتنا ٹائم ہے, تو ایک فیک ہی صحیح, کم از کم مجھے شادی کر لینے دو ان کے ہوتے ہوئے. سو یونگ وہ جا یونگ سے بھی ناراض ہوتی ہے کہ اسے جب سب کچھ پتہ تھا تو صرف سو یونگ کو ہی کیوں نہیں کچھ بھی بتایا جاتا ہے. وہ اسے منا لیتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اب اس کی فیک شادی کے بعد ہی ڈسکس کیا جائے گا. وہیں جی یوک سب کچھ کھڑا ہو کر سن رہا ہوتا ہے. تبھی کنوینئنس اسٹور میں ایک مابسٹر ٹائپ آدمی آتا ہے جو کہ پمکن مارکیٹ میں کسی گروم کی ایڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہے یونگ نہیں دی ہوگی. وہ کیونکہ اس ایڈ کو ریکویسٹ ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے تو وہ اس کا فون توڑ دیتا ہے. اگلے دن جب ہے یونگ کو اس آدمی کا رپلائی نہیں آتا ہے تو وہ اپنے کام پہ جا رہی ہوتی ہے. تبھی جی وک اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کچھ فیل ہو رہا ہے, اگر اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے یا وہ کچھ عجیب فیل کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے تمہاری جاب کے لیے میری ایک شرط ہے, میں تمہارا گروم بن جاؤں گا اگر تم میری بلی کا 1 ہفتے کے لیے خیال رکھو گی اور اسے اپنے گھر میں رکھو گی. تو وہ پہلے بہانے کرنے کی کوشش کرتی ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو میں تمہارا دولہا نہیں بنوں گا. وہ فوراً مان جاتی ہے. اگلے دن ہے یونگ صبح تیار ہو کے ویڈنگ ڈریس کی فٹنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہے. جا یونگ کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتی ہے میں اپنی میٹنگ کینسل کر دیتی ہوں تاکہ تمہیں اکیلے نہ جانا پڑے. وہ سمجھاتی ہے کہ یہ صرف ایک فیک ویڈنگ ہے تو تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں جی وک نارملی کنوینئنس اسٹور میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہے یونگ وہاں پر آتی ہے اور اسے بلا کر اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کتنا لمبا ہے, کتنا اس کا ویٹ ہے اور اس کا ویسٹ کا کیا سائز ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے ایسے عجیب سوال کیوں پوچھ رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف اپنے لیے ویڈنگ گاؤن لینے جا رہی تھی, تو میں نے سوچا میں تمہارے لیے بھی ایک ویڈنگ سوٹ لے کر آؤں, اس لیے میں یہ سب کچھ پوچھ رہی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم اکیلی جا رہی ہو. وہ کہتی ہے ہاں. اسے برا لگتا ہے اس کے لیے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہیں ہے یونگ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس دن تم نے مجھے ایسے بارش میں ہگ کیوں کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ وہ صرف ایک ٹیسٹ تھا, میں صرف چیک کر رہا تھا کہ کہیں تم کیٹ فر سے الرجک تو نہیں ہو. وہ کیونکہ میں ہر وقت کیٹ فر میں لپٹا ہوا ہوتا ہوں, اس لیے میں نے تمہیں ہگ کر کے چیک کیا تھا کہ کہیں تم الرجک تو نہیں ہو. وہ کہتی ہے کہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی.
اس کے بعد ہیونگ وہاں پر بہت ہی ویئرڈ سا ویڈنگ گاؤن ٹرائی کرتی ہے، جس کو دیکھ کر جیوک حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بہت ہی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ وہاں کھڑی ہیلپر سے پوچھتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے ایسا ڈریس ٹیسٹ بھی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ پہلی ہی ہیں جنہوں نے اسے ٹرائی کیا ہے، اور وہ ہنس کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہیونگ کہتی ہے کہ میں ویسے بھی چاہتی ہوں سب کی اٹینشن میری طرف رہے تاکہ تمہیں کوئی یاد بھی نہ رکھے، ویسے بھی یہ صرف ایک ہی دن کی شادی ہے تو میں نہیں چاہتی کوئی بھی تمہیں شادی شدہ آدمی کی طرح یاد رکھے۔ اس کے بعد جیوک ہیونگ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیسا سوٹ لینا چاہیے؟ وہ کہتی ہے کچھ بھی ٹرائی کر لو تمہیں جیسے ٹھیک لگے۔ وہ خود ہی ایک سوٹ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ٹرائی کرنے کے لیے۔ تبھی وہاں پر ووجے اور ہیلن آ جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہیونگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ جیوک جیسے ہی ووجے کا نام سنتا ہے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس کا ایکس ہے۔ ہیلنگ ہیونگ کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر اپنی کزن کو ویڈنگ ڈریس چوز کرنے میں ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر آپ یہاں پر اکیلی آئی ہیں تو میں کیا آپ کو بھی ہیلپ کر دوں؟ میں نے سنا تھا کہ آپ بھی شادی کر رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کر اس سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ جیوک پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ میں ریڈی ہو گیا ہوں۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں اور تبھی پردے ہٹتے ہیں اور جیوک سامنے آ جاتا ہے۔ ہیونگ یہ سن کے بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، وہیں ہیلنگ ایک دم سے شوق ہو جاتی ہے اسے دیکھ کے۔ ہیونگ امبیرس ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ یوزیلی اتنا برا نہیں لگتا، یہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ خود مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ جیوک کتنا ہینڈسم لگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے بھی اسے دیکھ کر جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے اور سب لوگ اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ شوق ہوتے ہیں کہ وہ اتنا ہینڈسم ہے۔ ساتھ ہی ایپیلوگ میں دکھاتے ہیں کہ ہیونگ اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے ساری شادی کی پریپریشن کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور جایونگ اس سے طرح طرح کے سوال پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز کیسی چاہیے اور وہ والی چیز کیسی چاہیے۔ تبھی ہیونگ تنگ آ کر اسے کہتی ہے کہ یہ ایک فیک شادی ہے، سب چیزیں صرف منیمل بجٹ میں ایڈ کر دو۔ میں نے اپنا دھولا کنوینئنس اسٹور اور شادی کا کارڈ اسٹوریج روم سے ڈھونڈا ہے، اس سے زیادہ میں اور شادی سے ایکسپیکٹ کر بھی کیا سکتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرا دھولا نہ تو بہت ہی ہاٹ ہو سکتا تھا اور نہ ہی بہت اگلی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک دن کی شادی ہے تو میں نہیں چاہتی تھی لوگ اسے بہت دنوں تک یاد رکھیں، اور جیوک اس ڈیفینیشن پہ کمپلیٹلی فٹ بیٹھ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے چنا۔ یہی ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، بائے۔